بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج میں چند منٹ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ مجھ ہی سے مانگو۔ اللہ فرماتا، دیکھو یہ قرآن کی آیت میں پڑھ کے آپ کے بتا رہا ہوں، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ سے عاجزی اور آہستہ کے ساتھ دعا مانگو۔ یہ قرآن کی آیت ہے، صفحہ نمبر 166، تفسیر علم نشرح۔ یہ دیکھیے، میں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں قرآن کی آیت۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جو مجھ سے دعا مانگتا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یعنی مجھ سے دعا بہت مانگو، مجھے اپنی مصیبت کے وقت یاد کرو کہ بلا سے نجات پاؤ۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ یعنی مجھ سے دعا بہت مانگو، مجھے اپنی مصیبت کے وقت یاد کرو کہ بلا سے نجات پاؤ۔ دیکھو، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں قبول فرماؤں گا، پس یقین سمجھ کہ وہ تجھے اپنے در سے محروم نہ کرے گا۔ یہ دیکھیے، حدیث میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب کوئی پیارا خدا کا دعا کرتا ہے، جبریل کہتے ہیں الہی تیرا بندہ تجھ سے کچھ مانگتا ہے، حکم ہوتا ہے ٹھہر ابھی نہ دو تاکہ پھر مانگے، مجھے اس کی آواز پسند ہے۔ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ پھر مانگے، مجھے اس کی آواز پسند ہے، صفحہ نمبر 167۔ اور یہ دیکھو آپ، اس میں ایک خاص بات اور بتاتا ہوں میں، یہ ہے خاص بات، یہ تفسیر علم نشرہ ہے، جلد 2 میں دیکھ رہے ہیں آپ، یہ بریلی سے چھپی ہے، یہ حضرت علامہ نقوی خان رحمۃ اللہ کی کتاب ہے، مشہور کتاب ہے۔ یہ دیکھو آپ، اس میں کیا لکھا ہے؟ رواہ ترمذی، شیخ محقق دہلوی فرماتے ہیں اصل عادت شیوا اہل سنت کا ترک سب و لعن ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں اہل سنت کی خوبیوں میں سے کسی پر لعنت نہیں کرتے، کسی کو کافر نہیں کہتے۔ اور اہل بدعت، یہ دیوبندی نہیں کہہ رہا ہے، یہ حضرت علامہ نقوی خان لکھ رہے ہیں، تفسیر علم جلد 2 صفحہ 173۔ اہل بدعت کی برائیوں سے ہے کہ بعض ان کا بعض کو کافر کہتا ہے، بعض ان کا بعض پر لعنت کرتا ہے۔ پڑھ لینا اچھی طرح، یہ لکھا ہے اہل بدعت کی برائیوں سے، جیسے کہ قاری ظہیر صاحب کو گمراہ کہا دیوبند بریلوی نے، مفتی غلام محمد ناقوری کو کافر کہا بریلویوں نے، نسیم ملت اڑیسہ والوں کو کافر کہا بریلویوں نے، زاہد ملت نیپال کو کافر کہا مفتی جیش محمد نے، مفتی جیش محمد کو کافر کہا مفتی عبد المنان کلیمی نے۔ یہ بدعتیوں کی پہچان ہے۔ اہل بدعت کی برائیوں سے ہے کہ بعض ان کا بعض کو کافر کہتا ہے، بعض ان کا بعض پر لعنت کرتا ہے۔ خوب لعنتیں بھی ہو رہی ہیں ان میں آپس کے اندر۔ یہ دیکھو انہوں نے کتنی بہترین بات لکھی ہے، یہ اور بات میں جلدی بتا دیتا ہوں۔ یہ صفحہ نمبر 170 ہے، تفسیر علم نشرہ، دیکھ لیں آپ۔ میں آپ کو گھما پھرا نہیں رہا، کسی مسلمان پر لعنت نہ کرے اور اسے ملعون و مردود نہ کہے، جس کافر کا، یعنی جو پہلے سے ہی کافر ہو، جس کافر کا کفر پر مرنا یقینی نہیں، یعنی یقین نہیں ہے کہ کفر مرا ہے، وہ کافر وہ میں پیدا ہوا تھا، اس پر بھی نام لے کر لعنت نہ کرے۔ یہاں تک کہ بعض علماء کے نزدیک مستحق لعنت پر بھی لعنت نہ کہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مسلمان بہت تان کرنے والا اور لعن کرنے والا اور فحش اور بیہودہ بکنے والا نہیں ہوتا۔ یہ پڑھ لیں آپ، صفحہ نمبر 170، تفسیر علم نشرہ جلد 1۔ اور یہ لوگ تو بڑے بڑے عالموں کو کافر کہتے ہیں، بڑے بڑے عالموں کو کافر کہتے ہیں۔ ذرا پہلے اس کی بھی بکواس سن لو آپ۔ یہ دیکھو اللہ سے دور کیسے کر رہا ہے، یہ دیکھو آپ۔ جیسے قرآن مجید کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کی درباری کا واقعہ موجود ہے، حضرت آصف بن برخیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مدد مانگی ان سے اور فرمایا کہ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، کہ کون ہے تم میں سے جو ملکہ بلقیس کا تخت میرے پاس لے آئے اس کے میرے پاس آنے سے پہلے۔ تو اب پہلے جن نے کہا، حضرت سلیمان یہ مدد مانگنا کب ہوا؟ یہ مدد مانگنا تھوڑی ہے۔ تو پھر جو ایک اہل علم تھا، قال الذی عنده علم من الکتاب، اس وقت وہ موجود بھی تو تھے نا، آصف بن برخیہ موجود تھے، وہ جن موجود تھا اس وقت سامنے۔ اس میں اعظم تھا، اب وہ اللہ کا ولی تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے مدد طلب فرمائی، دیکھو، اور آپ کے دربار کے ایک ولی نے ایک لمحے کے اندر پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت 1 مہینے کی مسافت جو دور پڑا ہوا تھا وہاں سے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچا دی۔ تو اب یہ جو مدد ہے یہ کون سی ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے مدد طلب کی، کون سی والی مدد ہے؟ روٹین کی مدد ہے کہ بھی فلاں چیز اٹھا کے دے دو، نہیں، روٹین کی نہیں ہے، یہ روٹین سے بالا ہے، یہ عادت سے ماورا ہے، یہ عام طریقے سے ہٹ کر ہے۔ آپ نے اس شے سے متعلق مدد طلب فرمائی اور حضرت آصف بن برخیہ نے وہی والی مدد کر دی۔ تو یہ
دیکھ رہا ہو آپ، یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مدد مانگی، جب وہ سامنے موجود ہیں آپ نے کہا کہ کون ہے جو اس کا تخت لے آئے۔ اب یہ اللہ سے دور کرنے والی باتیں ہیں کہ یعنی اللہ سے مت مانگو، باقی سب سے مانگو۔ جب اللہ فرما رہا کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں، اس وقت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ ہے، وہ نبی ہیں، ساری کائنات کے بادشاہ ہیں۔ اب یہ تو اس کا تو دھرم الگ ہے، میں بھی بتاؤں گا اس کا دھرم کون سا ہے۔ یہ دیکھیے یہ لوگ اس طرح سے بھی گھماتے ہیں آیت پڑھ کے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہتے ہیں اے ایمان، یہ بتاتے ہیں ترجمہ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ یہ قرآن کی آیت ہے، بے شک اللہ نے کہا نماز سے اور صبر سے مدد چاہو، تو کہتے ہیں نماز اللہ نہیں ہے، صبر اللہ نہیں ہے، تو ہم نماز سے جب مدد مانگ سکتے ہیں، صبر سے تو ولیوں سے ہی مدد مانگ سکتے ہیں، تو یہ نماز سے مدد مانگتے ہی کب ہیں؟ ارے میں تو کہتا ہوں کوئی تقریر کرے، یہ آیت پیش کرے تو ادھر لوگ کھڑے ہو جائیں، کہا کہ حضرت آپ نماز سے مدد مانگیے کب رہا ہو؟ کہے گا صاحب کیا ہوگی آپ کو کہ نا نماز سے مدد کب مانگ رہا ہو؟ آپ تو بتا رہا ہو کہ اللہ نے کہا نماز سے صبر سے مدد مانگو۔ ارے نماز سے صبر سے مدد مانگنے تو اس طرح سے ہوگا جب یوں کہیں گے یا نماز المدد یا صبر المدد، جب ہوگا نماز سے مدد مانگنا یا نماز المدد یا صبر المدد، فإن اللہ مولا و جبریل و صالح المؤمنین، بے شک اللہ بھی مددگار ہے، جبریل السلام بھی اور فرشتے بھی، تو یا جبریل علیہ السلام المدد کہو۔ یہ اس موقع پر آیت نازل ہوئی ہے، یہ وہ نہیں بتا رہے کس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، شان نزول نہیں بتاتے، جب اللہ کے رسول موجود ہیں، جبریل السلام تشریف لایا کرتے تھے، تو آج کوئی بھی بریلوی یا جبریل علیہ السلام المدد نہیں کہتا۔ دیکھو اس آیت کی تفسیر میں دیکھو آپ، صفحہ نمبر یہ 7 یہ لکھا ہوا ہے، یہ دیکھو حدیث شریف میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت مہم پیش آتی، نماز میں مشغول ہو جاتے اور نماز سے مدد چاہنے میں نماز استسقاء صلاۃ حاجت داخل ہے۔ یہ نماز استسقاء اور صلاۃ حاجت داخل ہے، یہ کنز الایمان کے اندر لکھا، صدر فاضل نے، یہ نہیں پڑھتے، ان کا تو مذہب یہ ہے صاحب۔ پھر تو حدود سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں، جیسے وہ کہہ رہا ہے کہ سلیمان صاحب نے مدد مانگی تو اس کا سلیمان یہ کہے گا حدود سے مدد مانگی یا حدود المدد، کیا ایسے کہیں گے؟ ان کا مذہب الگ ہے، ان لوگوں نے مسلمانوں کو اللہ سے دور کرنا چاہا بس۔